سورہ مریم آیت نمبر 46 صفحہ نمبر 278 آخری آیت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے. اراغبن کیا، راغبن تو بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے، انتا تو، ان آلہتی میرے معبودوں کے بارے میں، یا ابراہیم اے ابراہیم، لَعِلَّمْ اگر نہ تنتہی تو باز آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ ضرور میں سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا تجھ کو، وَاہْجُرْنِی او چھوڑ دے مجھ کو، ملیہ لمبے عرصے کے لیے، لمبے وقت کے لیے، لمبی مدت کے لیے. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام علیکہ سلامتی ہو تجھ پر، سأستغفر ان قریب میں استغفار کروں گا، لکا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بی میرے ساتھ، حفیہ مہربان، وَآتَزِلُکُمْ اور میں کنارہ کش ہو جاؤں گا تم سے، وَمَا تَدْعُونَ اور جن کو تم پکارتے ہو، مِن دُونِ اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو اور میں پکاروں گا، ربی اپنے رب کو، عسیٰ قریب ہے، اللہ اکون کہ نہ میں رہوں، بدعائی اس کو پکار کر، ساتھ اس کی پکار کے، ربی اپنے رب کے، شکیہ نامراد. فلما پھر جب، اعتزلہم وہ جدا ہو گئے ان سے، علیحدہ ہو گئے ان سے، کنارہ کش ہو گئے ان سے، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وہبنا ہم نے دی، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، جعلنا ہم نے بنا دیا، نبی، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کی، لہم ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، لسانَ صدق سچی زبان، علیہ بلند مرتبہ. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے باپ کو نصیحت کی، اور ان کے باپ نے جو اس نصیحت کو سن کر بجائے کہ وہ بیٹے کی بات کو مانتا، اس نے وہ الفاظ کہنا شروع کر دیے، قال راغب انت عن آلہتی، ابراہیم باز آ جا، نہیں تو میں تجھے رجم کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا، تو یا تو مجھے چھوڑ گیا سے نکل جا. یعنی ایسے الفاظ اپنے بیٹے کے لیے کہے. تو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی اے میرے ابا جان، یعنی کی طرح ایک مہذب انداز، اتنا پیارا انداز، دلکش انداز. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یا ابراہیم، اس نے یا بنیا بھی نہیں کہا کہ اے میرے بیٹے، وہ بھی نہیں کہا، کہتے یا ابراہیم اے ابراہیم، واگانتا تو، یعنی ایسے الفاظ سے وہ مخاطب ہوا کہ تو باز آ جا میرے معبودوں کو، ان کی جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ورنہ میں تجھ کو رجم کر دوں، بہت ماروں گا تجھے نکال دوں گا اپنے گھر سے، باز آ جا، اور یا تو مجھے چھوڑ گیا سے نکل جا. یہ جو سلسلہ نا، یہ ہر دور کے اندر ہے. اصل میں یہ جو آیات ہیں، یہ جتنے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ بعض آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں ہدایت دیتا ہوں، میں ان کو سیدھے راہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ بات سنتے ہی نہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، آپ پریشان ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ پڑھ کتاب ابراہیم کا واقعہ پڑھ. کس لیے پڑھ؟ کہ تجھے حوصلہ ملے، تجھے تسلی ملے، تو پریشان نہ ہو، تجھے ڈگمگائے نہ، تیری ہمت جواب نہ دے. واقعہ پڑھ. ابراہیم کو بھی ایسے لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے تیرے گھر سے نکال دیں گے. سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے، حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو. یعنی ہر دور کے اندر ایسا ہے. اور جو قوم لوط والے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخرجوہم من قریتکم، اس کو اس کے گھر سے نکال دو.
ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح باز آ جا ورنہ ہم تجھے وہ سنسار وہ پتھروں سے مانور سے کر دیں گے، مار دیں گے۔ ایسے کہا۔ اور فرعون نے بھی کہا تھا لَئِن اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو مجھے الہ ماننے سے انکار کرے گا نا تو میں تجھے قید کرنے والا قید کر دوں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اور اللہ کے نبی کے دور کے اندر انہوں نے بھی ایسے ہی کہا اللہ کے نبی کو، وَيَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ، انہوں نے مکر کیا اور کہتے تھے آپ کو قید کر دیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ جو آپ سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کام کی ابتدا کی، ان کو ایسے شروع ہوا، جیسے ورقہ بن نوفل، جب اللہ کے نبی آپ کے پاس آئے تھے خدیجہ کے پاس، وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل جب سنا جی وہ کیا فرشتہ، ہاں وہ ہے، وہ کہنے لگا وہ فرشتہ جس کے پاس بھی آتا ہے نا اس کی قوم پر اس کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں مجھے نکال دیں، ہاں نکال دیتے ہیں۔ کہا کاش میں اس وقت جوان اب تمہارے پاس ہوتا، میں تمہاری بھرپور مدد کرتا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ، یہ بات، یہ کلمہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، یہ بڑا کہنے میں بڑا آسان ہے، عمل کرنے بڑا مشکل ہے۔ اسی کلمے کی بنا کے اوپر یہ جو تقسیمیں ہو گئی، اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کہا تو کیا ہوا؟ ہم نے پڑھا گھر گھر کے اندر لڑائیاں پڑ گئی، فساد برپا ہو گئے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، بہن مسلمان ہے بھائی کافر ہے، گھر گھر کے فساد پیدا ہو گیا۔ یہ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو نسبی رشتہ ہے نا، نسبی اور یہ جو عقیدے کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے جو دشمنی اور محبت پیدا ہوتی ہے، وہ جو نسبی رشتہ ہے اس میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ جو کہ عمران خان کی پارٹی اور نواز کی پارٹی لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں، وہ کیا جو اس کی پارٹی ہے وہ تو ایک دنیاوی معاملہ، لیکن یہ جو عقیدے کا رشتہ ہے یہ نسبی رشتے کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ابراہیم دیکھو نسبی رشتہ ہے لیکن غالب آ گیا عقیدہ، انہوں نے کہا نہیں ہے ہو سکتا میں چھوڑ دوں اپنے وہ بدھوں کو، تو یہاں سے نکل جا ورنہ میں تجھے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ قال سلام علیکہ، ابراہیم سلام پھر جاتے ہوئے، بیٹا ہے نا محبت برا انداز، یہ توحید والا بندہ نرم دل ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے یار یہ بھی آگ سے بچ جائے، یہ بھی آگ سے بچ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دی تو ہاں کر دیا آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی، فرمایا کہنے لگے قال سلام علیکہ، ابراہیم کہنے میرے والد سے کہ آپ کو بس سلامتی ہو، آپ والد ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، میں آپ کے ہاں جوان ہوں، آپ کا میں نے کھایا، آپ نے میری محنت کی، وہ اب ایک مسئلہ اور بن گیا، آپ نہیں مارے کہ والد تو ہے نا، آپ والد ہے۔ قال سلام علیکہ، سلامتی ہو پر تمہارے، ساستغفر لک ربی، میں استغفار کروں گا اللہ سے، اللہ تجھ کو ہدایت دے دے، میں کروں گا استغفار، اللہ تجھ کو سیدھے راستے پہ لے کر آ جائے۔ انہ کان بی حفیظ، بے شک وہ میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں دعا کروں گا اللہ میری دعا کو سن لے گا، پکار وہ اس اللہ کی مرضی ہے، وہ کس کی دعا کو کب سنتا ہے، کس وقت سنتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں ہدایت دینی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کتنی دعائیں کی اپنے والد کے لیے، کب تک دعائیں کی اپنے والد کے لیے، لیکن اللہ نے بخاری سے وہ حدیث پاک آتی نا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میرا باپ ہے، فرمائیں گے یا ابراہیم نیچے دیکھو، یہ دیکھیں گے ایک بچھو کی صورت ہوگی، وہ جنت پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ شرمندگی کا اظہار کریں گے، یا اللہ لوگ کیا کہیں گے ابراہیم کا والد جہنم ہے، تو اس کو شکل دی جائے گی نہیں، شکل بچھو کی ہوگی، وہ چلا جائے گا، یعنی دعائیں کی ہوگی لیکن وہ اللہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں کسی کی پرواہ، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا، اس کا رتبہ کیا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، اللہ نبی چاہتا تھا بتا دیا، ہم تو چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکا، سارا مکہ نہیں قبول کر سکا اسلام کو، آپ نے بڑی کوشش کی، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ قال سلام علیکہ حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو سلام پہل نہ کیا کرو، یہود و نصارہ کو سلام پہل نہ کیا کرو، لیکن جہاں پر لوگ کٹھے ہوں، مسلمان یہودی سب کٹھے ہوں، وہاں پر اللہ کے نبی نے اس مجمع کے اندر اوپر آپ نے سلام کیا تھا۔ قال السلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ واعتزلکم
وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی. تو جب وہ جدا ہو گئے، میں جدا ہو جاؤں گا تم سے، جن کو تم پکارتے اللہ کے علاوہ، وادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا. تم لوگوں کو پکارتے ہو، تم نے بت بنا لیے، یہ فلاں کا بت ہے، فلاں کا بت ہے، بزرگوں کے، انبیاء کے. یہ تو لوگوں نے، یہ تو یعنی جو اپنا قبروں جب لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی جاتے ہیں، وہ تو بزرگ ہے نا، ان کے بارے کے اندر کچھ پتہ ہے ہی کہ نہیں، وہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. ہم امید رکھتے ہیں اور نیک ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، ہم ان کے بارے اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے جن کے بت بنائے تھے وہ انبیاء تھے، جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں. فرمایا جن کو تم اللہ کو پکارتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا. میں وادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا. عسیٰ اللہ اکونا بدعاء ربی شقیا، تو قریب ہے کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب کو پکار کر نامراد. اپنے رب کو پکار کے میں نامراد نہیں ہو سکتا. میرا رب میری دعاؤں کو سنے گا، وہ میری التجا کو سنے گا. فلما تعزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب وہ ان سے جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور جن کی وہ عبادت کرتے ان سے علیحدہ ہو گئے، جب انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، قربانی دے دی، وہاں سے نکل گئے، گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی میرے لیے ابراہیم نے گھر بار چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا. پھر اللہ نے کیا دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اللہ نے ان کو فرما بردار بیٹے دے دیے. فرما بردار، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے. فرما بیٹی، اولاد فرما بردار، اچھی، نیک، یہ والدین کے لیے بہت بڑی نعمت. اللہ کہتا ہے انہوں نے میری قربانی کی، وَهَبْنَا، ہم نے دیا. کیا دیا؟ لہو، اس کو، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے دیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ساتھ کہہ دیا وہ نبی ہیں، بیٹے بھی دیے، اور ساتھ پہلے کہہ دیا وہ بیٹے بھی ہوں گے اور ساتھ نبی بھی ہوں گے. باپ بیٹا، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، نسل چلتی چلی آ رہی نبیوں کی، اور اسی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں چیز لے کر آئے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے دی ان کے لیے، ہم نے کیا ان کے لیے اپنی رحمت سے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے کر دیا ان کے لیے ہر زبان کے اوپر سچائی، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کے ترانے. ابراہیم قیامت تک، جب تک دنیا قائم ہے، ابراہیم کا نام بجتا رہے گا، ان کے نام کی لوگ مثالیں دیتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. کیسے دعا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کا نام، وہاں پر ابراہیم کا نام، یعنی ان کا نام لہم لسان صدقین، سچا، یعنی ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہم نے بلند کر لیا، بلند کر دیا، مرتبہ والا کر دیا. اور ان کے بارے کے اندر کسی کی زبان میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، بری بات نہیں آئے گی. یہ واحد نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی یہودی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کو سب مانتے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، عیسائی کہتا ہے ہم ابراہیم ہیں، یہودی کہتا ہے ہم ابراہیم ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیم ہیں. یہ ان کا شان ہے. لسان صدق علیہ، ہم نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت ہر زبان کے اوپر کر دی. ان کا اللہ نے ایسی عزت اور ایسی عزت بخشی. کس لیے بخشی؟ انہیں توحید کے اوپر ڈٹ گئے اور اسی کے اوپر انہیں پوری زندگی گزار دی. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، علیہ السلام کے والد نے کہا، اراغب، کیا تو روگردانی کرنے والا ہے؟ کیا تو روگردانی کرنے والا ہے؟ انت، تو، عن آلہتی، میرے الہوں کے بارے میں، میرے الہوں کے بارے میں، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، چلا جا یہاں سے لمبی مدت تک، یا چھوڑ دے مجھ کو لمبی مدت تک. قال،
قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سلام علیک، سلام علیک، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، سأستغفر، ساستغفر، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا، لکا، لاکا، تیرے لیے، تیرے لیے، ربی، ربی، اپنے رب سے، اپنے رب سے، انہو، انہو، یقیناً وہ، یقیناً وہ، کان بی، کان بی، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، حفیہ، حفیہ، بہت مہربان، بہت مہربان، وَأَعْتَزِلُكُمْ، وَآتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، اور میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا رہوں گا اپنے رب کو، اور میں پکارتا رہوں گا اپنے رب کو، عَسَىٰ، عسیٰ، قریب ہے، قریب ہے، اللہ، اللہ، یہ کہ نہ، یہ کہ نہ، اکونا، اکونا، میں ہوں گا، میں ہوں گا، بدعاء ربی، بدعائی ربی، اپنے رب سے دعا کر کے، اپنے رب سے دعا کر کے، شقیہ، شقیہ، محروم محروم یا نامراد، یا نامراد، فلما اعتزلہم، فلما اعتزلہم، بس جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، بس جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، وما یعبدون من دون اللہ، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، وَهَبْنَا لَهُ، وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا اس کو، اور ہم نے عطا کیا اس کو، اسحاق، اسحاق، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ویعقوب، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کی ان کو، اور ہم نے عطا کی ان کو، من رحمتنا، من رحمتنا، اپنی رحمت، اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے، لسان صدق علیہ، لسان صدق علیہ، ان کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ ان کے ذکر خیر کو بلند، جزاک اللہ۔